السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں آئی ہوں۔ انسان کو کبھی کبھی ایسا غصہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ سب کچھ توڑے پھوڑے، لیکن پھر دل کہتا ہے کہ واقعی کیا یہ اس کا حل ہے؟ اپنے غصے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ احساس کمتری، مایوسی یا تھکن کی وجہ سے ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے غصے پر قابو کرنے کے طریقے شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہم ان طریقوں کو اپنا کے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو کوئی نہ کسی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکثر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ سانس کو کنٹرول کریں۔ اس کے سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آپ اپنے سانس کو کنٹرول کریں۔ سانس کنٹرول کرنے کے لیے کہ منہ سے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لیں اور منہ سے آہستہ آہستہ سانس کو چھوڑیں۔ 5 بار آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بخود اپنے آپ میں سکون محسوس کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو خاموشی اختیار کر لیں۔ سامنے والے کو بولنے دیں، آپ کچھ نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ خاموشی سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ خاموشی غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، غصے کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے وضو۔ حدیث مبارکہ کے مطابق غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ تو وضو جو ہے غصے کو کم کرنے کا ایک بہترین روحانی اور جسمانی علاج ہے۔ غصے میں آپ وضو کریں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا غصہ کیسے آگ پہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا میں آپ سے یہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ جگہ تبدیل کر دیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کسی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ جگہ تبدیل کرنے سے بھی جو ہے وہ غصے کنٹرول کرنے میں کافی فرق پڑتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں لے جائیں۔ کچھ دیر کے لیے جب آپ اپنے آپ کو تنہا رکھیں گے تو آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، اس سے بھی غصے پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ دعا پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور 7واں طریقہ یہ ہے کہ آپ معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ معاف کرنے سے دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دل جب ہلکا ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی کسی نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کرا ہو، اور وہ اگر انسان جب ہم سے معافی مانگنے آئے تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور معاف صرف زبانی معاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ دل سے بھی معاف کر دینا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے کبیرہ صغیرہ سب طریقے کے گناہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو کیا انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کو معاف نہیں کر سکتا؟ تو انسانوں کے اندر بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب کوئی معافی مانگے، کوئی غلطی کی اپنی معافی مانگے تو آپ اسے دل سے معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کرنے کی آپ کی عادت ہو جائے گی تو اس سے بھی آپ کا کافی غصے سے آپ بچ سکیں گے۔ ان سارے طریقوں پہ آپ جب عمل کریں گے تو آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا کہ آپ کا غصہ کس طریقے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کے آگے آپ جب وہ غصے میں ہوں تو آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ وہ ان کے آگے جو ہے وہ جواب یا زبان درازی نہیں کریں۔ ان کو بھی بعد میں یہ سمجھائیں کہ آپ نے یہ غلطی کری ہے اور آپ اس بات پہ غلط تھے۔ ان کو بھی احساس دلائیں پیار محبت کے ساتھ، اور کہ آپ غصے میں ہیں تو آپ یہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں،
اور بچوں کے آگے جو ہے وہ اتنا غصہ نہ کریں، اور تاکہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ برا اثر پڑتا ہے، بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کی